کوٹی صاحب آپ کا ریاکشن پہلا، اب ظاہر ہے ایک ایشو مل گیا، اب حکومت کہاں چھوڑے گی اس ایشو کو؟ جانے سے پہلے اس سے بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اپنے ہمارے صوبائی وزیر جو ہے فائنانس صاحب تو اپنی تقریر کر کے چلے گئے، لیکن اب میں سوال کروں گا تو میرے علی نواز اعوان صاحب بولیں گے مجھے تو کے پی کے متعلق کچھ نہیں پتا. اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میں کچھ سوالات ان سے بھی کر لیتا کہ ان کی جو 4 سالہ حکومت تھی، انہوں نے مرکز کے ساتھ کتنی لڑائی لڑی اپنے صوبائی جو ہمارے نیٹ ہائیڈل ہیں اور باقی جو ہمیں مرکز نے پیسے دینے تھے، کتنے پیسے ہمارے صوبے کے جو پینڈنگ تھے مرکز کے ذمہ وہ لے کے آئے، کتنے لڑے، کتنے خط لکھے، کیا کچھ کیا. اور جہاں تک قبائلوں کی بات تھی، مرجر کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سالانہ 100 ارب روپے دینے کا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، آپ یہ کریں گے، تو ان کے دور حکومت میں فاٹا میں کتنے پیسے خرچ ہوئے، کتنے انہوں نے رکھا ان کے لیے، کتنے خرچ کر سکے، کیا کچھ کیا. یہ تو اب یہ بھی سوال بنتا ہے نا کہ اب یہ کہیں کہ جی بالکل میں کہتا ہوں کہ اب سب سے پہلا فاٹا کا بنتا ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت. یہ تو ابھی بات ٹھیک ہے سر، اس پہ آ جاؤں گا، اگر اجازت دیں گے تو میں جھگڑا صاحب کو دوبارہ بھی لے لوں گا سوال جوابوں کے لیے. آپ ذرا یہ آڈیو لیک پر آ جانا. نہیں میں اپنا دیکھیں، اب آپ اپنی بات کر رہے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بندہ وہ کہہ گیا ہے نا، میں اسے سوال نہیں کر سکتا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا تقریر کر کے، ہم اس کا بھاشن سن کے ہم بیٹھ گئے 15-20 منٹ. سر وہ تو بھاشن، میں معافی چاہتا ہوں کوٹی صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ان ایشوز پہ بات ہو کہ نیٹ ہائیڈل کتنا لیا ہے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی ساری پولیٹیکل پارٹی بحث کر رہی ہے اس آڈیو لیک پہ. آپ چاہتے ہیں، میں آڈیو لیک پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو آڈیو لیک کے اوپر اپنا آرگیومنٹ تو دیں ذرا. اچھا اب اگر آپ مجھے 2 منٹ نہیں سن سکتے ہیں تو تھوڑا تسلی بھی کر لینا. میں اگر 2 منٹ اپنے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، جو ان صاحب نے کی ہے، انہوں نے عرض کیا ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے تو میں اس کو بتا رہا ہوں. میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے. اب اگر میں اس پہ بات نہ کروں اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں. میرے صوبے پہ اس نے جو بات کی ہے غلط باتیں کی، میں اس کو انڈورس کر لوں کہ اس نے ٹھیک باتیں کی ہیں. 4 سال کدھر تھی ان کی آواز جب مرکز میں عمران خان کی حکومت تھی؟ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے تھے اس وقت ہمارے صوبے کے حقوق کے لیے؟ ہمارے صوبے کے پیسے اس وقت بھی ہمارے پینڈنگ تھے فاٹا کے لیے، اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ آج بالکل میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی میرے صوبے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اٹھائے گا، یہ اٹھائیں گے، ان میں جرت ہوئی ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم ان کی اپوزیشن میں کے بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن جرت کریں نا، اٹھائیں نا یہ بات. لیکن 4 سال ان کی خاموشی، اس کو تو ہم سوال کریں گے نا کہ آپ کیوں خاموش رہے مرکز کے سامنے. جہاں تک آڈیو لسٹ کی آئی ہے، اب آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. آپ نے خیر 1.5 منٹ مجھے برداشت کر لیا ہے. آپ کے سوال پہ آئیے، بالکل یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ لیکس ان کی حکومت میں. اگر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ویر ہے تو میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں نا، برداشت بھی کر لیں میں تھوڑے تو. آپ لوگ میری بات سنیں، میں جس ایشو پہ آپ لوگ سب سے زیادہ صبح سے شور مچا رہے ہیں میں وہ ایشو دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرنی، میں کسی اور پہ بات کرنی. آپ تو مجھے نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں گے اور باقی نہیں. میں کہہ سکتا ہوں سر، بالکل کہہ سکتا ہوں. یہی تو غلط ہے پروگرام کے اندر. میں یہ نہیں ہو سکتا میں آج بات کرنا چاہوں لیک پہ اور آپ میں نے موسم کے حال پہ بات کرنا. نہیں سوری، میں آپ مجھے تو ریٹیٹ نہیں کرتے. اگر ایک بندے نے 15 منٹ ایک بات کی ہے اور اس میں کوئی بات غلط کی ہے تو میں اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا. بالکل آپ نے کہا یہ 3 ایشو میں نے لکھ لیا آپ کے. نیٹ ہائیڈل میں نے آپ سے کہا میں ان کو واپس لے آؤں گا. 100 ارب روپے سالانہ قبائلیوں کو دینے تھے، کہاں گئے؟ کتنے پیسے فاٹا پر خرچ ہوئے؟ میرے تو خواہش ہوتی اس کو پورا گھنٹہ بٹھاتے. خیر ہے 2 پی ٹی آئی کے بٹھا دیتے اور میں اکیلا بیٹھا ہوتا. خیر ہے مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ 2 بیٹھے ہوتے 3 بٹھا دیتے. لیکن اگر وہ بیٹھے ہوتے تو میرے سوالات کے بھی جواب دیتے، میرے صوبے کے لوگ بھی خوش ہوتے. لیکن جہاں تک آڈیو لسٹ کی بات ہے، آپ کے سوال پہ بھی آ جاتے ہیں کہ آڈیو لسٹ کی آج بات ہوئی. دیکھیں ہمیشہ آڈیو لسٹ جتنی بھی ہوئی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے دور حکومت میں ہوئی ہے. اگر آپ ماضی میں جائیں ندیم چند صاحب کی اگر آڈیو لیک آئی ہے، یا ملک ریاض صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی آڈیو لیک آئی ہے، یا ان کے جو ہے خاتون اول جو تھی واضح کی اس کی، اور ان کے جو اپنے سوشل میڈیا کے جو ہے انچارج کی ویڈیو آڈیو لیکس آئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آپ کے دور حکومت میں اتنی آڈیو لیکس آئی تھیں؟ آج اگر آپ نے غلط بات کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں تھا، شروعات کیا تھی، آخر کیا تھا. اب سب کے سامنے ہے، اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ یہ چیز سب کے سامنے ہے، آوازیں آ رہی ہیں، اس پہ جو ہے دونوں طرف سے چیزیں آ گئی ہیں. اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک بندہ دیکھیں 2019 میں ان کی حکومت تھی، یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی، ہمارے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، انہوں نے فریال دارپور کو بھی جیل میں ڈالا، انہوں نے خورشید شاہ کو بھی جیل میں ڈالا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. پھر بھی ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے باہر یہ نہیں لکھا کہ جی ان کی حکومت ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لہٰذا آپ یہ نہ کریں. ہم نے تو ساتھ یہ سیاست نہیں کی، ہم نے تو بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کی. ہمارے تو کسی لیڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فون نہیں کیا کہ آپ کو اس قسم کا لیٹر لکھ لیں. ہم بھی کر سکتے تھے، ہم بھی اس قسم کی سیاست کر سکتے تھے. لیکن سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پاکستان حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں. ہماری کئی دفعہ حکومتیں آئی ہیں،
کئی دفعہ گئی ہیں، لیکن ہم نے ملک کی خاطر کم از کم ایسی قسم کی نہیں. اب ان کا اگر ایجنڈا ہو کہ نہیں اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد خدا نخواستہ سے ملک جو ہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمیں حکومت میں بٹھا دیں، ورنہ ملک جو ہے میں اللہ نہ کرے. لیٹس ناٹ یوز دیٹ ورڈ. بالکل ٹھیک سر. وہ ان کا آرگومنٹ آپ کو ہر آپ کے مخالف پارٹی کا یہ جو جملے ہیں نا، میں کس وجہ سے کہتا کہ سینٹنسز آر ویری ڈیمننگ فار یور پارٹی. جب کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ کے خلاف تو نہیں، سر اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں ہوگا. یعنی آپ اوپنلی اگر آپ کا سابق وزیر خزانہ یہ ایڈمٹ کرے یا یہ کہے کہ ہوگا، کیا کریں؟ یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں. مطلب یہ جملے جو اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیز سینٹنس؟ پہلے ایک بات جو آپ جھگڑا سے بھی کر رہے تھے، بات اسی موضوع پہ ہوگی. آپ جو مرضی کر لیں، نیٹ آئیڈل کی بات کر لیں، سندھ کے اندر کراچی کے ٹرین کا مسئلہ، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، اب بات جو ہوگی اسی کے اوپر ہوگی. بالکل ٹھیک بات، اور اسی کا جواب بھی دینا چاہیے. موضوع یہ ہے، اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ورژن آیا ہے پارٹی کا، اور پارٹی کا ورژن یہ ہے کہ اس آڈیو لیک کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے موقف جو ہے اس کی بالکل نشاندہی کر رہی ہیں، بٹ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ ملا کے پیش کیا گیا. یہ جملہ اسپیسیفکلی یہ جو محسن نگاری صاحب کے ساتھ کنورسیشن، یس تیسری دفعہ ریپیٹ کریں گے. میں یہ کہہ جملہ اتنا بڑا ہے بھائی کہ وہ تو ریپیٹ آپ سارا صبح سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اگلے 2 دن میں پہلے ہی ڈاؤٹ کر رہا ہوں نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ بھی توڑ کے بنائیں گے. ہمارا جو اس کے اندر آیا ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ موقع ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پلیڈ کرتی ہے کیس اپنے لوگوں کا، اور گورنمنٹ کو کیا چاہیے، اور اس کے سامنے مثال موجود ہے. میں بعد میں آتا ہوں کنڈی پہ، کتنا محب وطن پارٹی ہے یہ، اور کیا کیا کرتی رہی ہے. نہیں میں چاہتا ہوں، میں جس موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ مجھے پتا یہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرونا 100 سال کے اندر ایک وبا پوری دنیا کے اندر آئی، جو ہمیشہ ایک سال کے اندر ایسی وبا آتی ہے. اس کے اندر کیا کیا خان صاحب نے صرف پاکستان کی بات نہیں، جب انہوں نے ایک بات کی G20 ممالک سے، ریکویسٹ کی G20 ممالک کا، اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو پورا مینیفیسٹو ہے، مینیفیسٹو جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اکنامکلی دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج دیکھتے ہیں. میں دیکھتے ہیں نہیں میں کہا کیا انہوں نے کہا کرونا آ گیا ہے، ہماری IMF کے ساتھ جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیفر ہونی چاہیے، ہم اس حالات میں نہیں دے سکتے. اسی کو لے کے ہم نے یہ چیز اسٹیٹ بینک کے چلیں میں سمجھ گیا آپ کی بات.